بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چند ایمان افروز واقعات بیان کریں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دربار سے گھر واپس آئے تو اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میرے اوپر ایک احسان کریں اور فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بے حد غصہ آیا اور اس کی پیٹھ پر ایک درہ مارا اور بولے، جب میں دربار میں موجود ہوتا ہوں تو تب تم لوگ اور تمہارے مسائل کہاں ہوتے ہیں؟ اب جب میں اپنے گھریلو کام کر رہا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر میرے پاس پہنچ جاتے ہو۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بے حد پریشان ہوئے۔ اسی شخص کو واپس اپنے پاس بلایا، اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور کہا، میری پیٹھ پر درہ مارو جیسے میں نے تمہیں مارا تھا اور تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس زیادتی کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، اس لیے تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے رہے اور کہنے لگے کہ اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، چرواہا تھا، تیرے خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا۔ کیا اس بلند و بالا مرتبے کی وجہ سے تو اپنے رب کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے اپنا حق مانگ رہا ہے اور تو اسے درہ مار رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے تجھے خلیفہ بنایا تھا؟ اب اس شخص سے معافی مانگ تاکہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہ ہو۔ ناظرین، ایک دفعہ آپ کی عدالت میں ایک ازدواجی مقدمہ پیش کیا گیا۔ وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ علیحدگی چاہتی تھی، اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ مقدمہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو کسی ویران گھر میں قید کر دیا جائے۔ اگلی صبح آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ کل رات تم نے کیسی گزاری؟ اس عورت نے جواب دیا کہ شادی کے بعد پہلی رات تھی جو کہ میں نے سکون سے بسر کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اس کے خاوند کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دے دے، اگرچہ چاہے اس کے بدلے میں عورت کان کی ایک بالی ہی کیوں نہ پیش کرے۔ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختصر سی تفتیش اور سوالات میں ہی حقیقت جان لی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اتنی شدید نفرت کی بدولت میاں بیوی کا اکٹھا رہنا اخلاقی اور دینی لحاظ سے مناسب نہ تھا۔ اسلام نے طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، لیکن جہاں ذرہ برابر بھی خوشی اور چاہت نہ ہو وہاں علیحدگی ہونا ہی بہتر ہے۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا ایک گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو مسجد نبوی کے ساتھ شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ یہ گھر مجھے بیچ دیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ گھر ہدیے کے طور پر مانگا، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ آپ خود ہی اپنی طرف سے یہ گھر مسجد نبوی کے ساتھ شامل کر دیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو ان تینوں میں سے کوئی ایک بات تو ماننی پڑے گی اور کسی اور کو مقرر کر لیں تاکہ وہ ہمارے درمیان
اس بات کا فیصلہ کر دے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے کے لیے مقرر کیا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق ان کے پاس اپنا مقدمہ لے گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر یہ گھر ان سے نہیں لے سکتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جناب آپ کو یہ فیصلہ قرآن میں ملا ہے یا پھر احادیث میں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے بتائیں وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح گری ہوئی ہوتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اگر آپ کسی کی زمین پر دیوار بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کریں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو گھر کے لیے کہنا چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خود ہی اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد نبوی کے ساتھ شامل کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی ایک بستی میں گئے تو آپ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ ان میں سے ایک بولا کہ یہ کمزور اور بوڑھا شخص ہے، اسی لیے مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، لیکن جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، پھر آپ نے اس کا جو بھی جزیہ تھا وہ معاف کروا دیا اور اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انداز انصاف یہ تھا کہ آپ کے پاس جو کوئی بھی ضرورت مند آتا اس کی ضرورت پوری کی جاتی تھی۔ آپ کے دور میں ایک سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ جو جتنا نیک اور پرہیزگار ہوتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ محترم اور عزت والا ہوتا تھا، اور جو اعمال خیر اور جہاد اسلام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیتا تھا وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اگر پوری دنیا کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح یہ دھیان رکھیں کہ جن شخص نے لوگوں کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں وہی بے حد عزت اور احترام کے قابل ہے، تو ہر ملک ایک صحت مند اور ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ جب لوگ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوں گے تو نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں اور یہی ان کے لیے کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔